اس سلسلے کی دوسری دلیل مسعود صاحب یوں پیش کرتے ہیں، جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑو، جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑو۔ اور اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا یوں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، تمام فرقوں سے علیحدہ رہو۔ اس حدیث میں جماعت المسلمین سے اسلامی حکومت مراد ہے، اور اس حدیث میں جن فرقوں کا ذکر ہے اس سے دینی فرقے نہیں بلکہ حکومت کے باغی مراد ہیں، اور اس کی پوری تفصیل آپ آئندہ سنیں گے۔ اور مسعود صاحب خود بھی جماعت المسلمین سے اسلامی حکومت ہی مراد لیتے ہیں، چنانچہ انہوں نے منہاج المسلمین میں خلافت کے ضمن میں ایک عنوان جماعت المسلمین کا بھی قائم کیا ہے، اور اس ضمن میں انہوں نے وہ احادیث ذکر کی ہیں جن کا تعلق خلافت و حکومت سے ہے۔ اگر مسعود صاحب کے اس عنوان کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ موصوف کے قائم کردہ عنوان جماعت المسلمین سے حکومت اور خلافت کے علاوہ کوئی دوسری چیز مراد نہیں ہے، اور ہم نے ان احادیث پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے موصوف کی پیش کردہ اس حدیث پر باب قائم کیا ہے، کیف یعنی جب جماعت یعنی حکومت نہ ہو تو حکومت کے معاملے کی صورتحال کیا ہوگی، یہ امام بخاری نے باب باندھا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس باب کی وضاحت ان الفاظ میں فرمائی ہے، فتح الباری جلد 13 صفحہ 35 میں، جس کا ترجمہ یوں ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ کسی ایک خلیفہ پر اجماع سے پہلے اختلاف کی حالت میں ایک مسلم کیا طرز عمل اختیار کرے گا۔ یہ باب کی تشریح کی ہے، یعنی امام بخاری نے جو باب باندھا ہے اس کی تشریح حافظ ابن حجر العسقلانی نے یوں کی ہے۔ حافظ صاحب نے یعنی حافظ ابن حجر نے بڑی جامعیت کے ساتھ ایک ہی جملے میں اس باب کا مطلب بیان کر دیا، اور پھر حدیث کی تشریح کرتے ہوئے حافظ صاحب نے امارت اور حکومت ہی کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے کسی ایسی بے اختیار جماعت المسلمین کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ جس کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار اور طاقت نہ ہو۔ کسی ملک کا اختیار تو بڑی بات ہے، وہ جس محلے میں رہتے ہیں مسعود صاحب، وہاں بھی کوئی ان کا آرڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں بغور دیکھا جائے اور اس حدیث پر غور و خوض کیا جائے تو خود موصوف نے اس حدیث کے ظاہری حکم پر بھی عمل نہیں کیا۔ ظاہری حکم کا مطلب یہ ہے کہ مسعود صاحب بدقسمتی سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس حدیث میں جس جماعت المسلمین کا حکم ہے اس سے اسلامی حکومت نہیں بلکہ ان کی بے اختیار اور نام نہاد جماعت المسلمین مراد ہے، یعنی نام کی حد تک تو انہوں نے جماعت المسلمین نام کا انتخاب کر لیا، لیکن یہ تک نہ دیکھا اور نہ ہی اس حدیث کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کی کہ آخر جماعت المسلمین سے مراد کیا ہے۔ دراصل موصوف سب سمجھتے تھے اور خوب جانتے تھے کہ جماعت المسلمین سے مراد امارت اور حکومت ہی مراد ہے، اور ان کی نام نہاد جماعت المسلمین کسی طور پر بھی مراد نہیں ہو سکتی، جیسا کہ منہاج المسلمین کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ تجاہل عارفانہ سے کام لے کر بے خبر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے۔ لیکن اب موصوف کی اس عیاری اور مکاری کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے۔